السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت. اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی. ہم ابھی آئے تھے حضرت، تو ہم نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے جی جی اور حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ کی مسجد کا کام رکا ہوا ہے حضرت؟ ہاں، بس وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا یار، ٹھیکیدار. اچھا اچھا، چلے گا ماشاء. انشاءاللہ، کام بہت جلدی چلے گا. تو حضرت یہاں پر کتنے گھر ہیں؟ یہاں پر تقریباً 14-15 گھر ہیں. 14-15 گھر ہیں. بس. اچھا، تو یہاں کیا خدمت کرتے ہیں آپ کی؟ میری تقریباً یہاں 10,000 سیلری ہے، تنخواہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ 13-14 گھر میں 10,000 تنخواہ دیتے ہیں. جی جی. مگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو 10,000 بھی کیا ہے یار. کم ہے، بہت کم ہے، لیکن پھر بھی کیا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہم ہے. لوگ تو بول ہی سکتے ہیں بس لوگوں کو ہاں صحیح کہ بات یار ہے. بڑھاؤ بڑھاؤ، مہنگائی کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں بڑھاتے. اس میں ہمارا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا غلطی ہے یار. صحیح بات ہے. لیکن ہمیں تو دین کی خدمت کرنی ہے ہر حال میں. جی جی بے شک صحیح بات ہے، آپ سے فرما رہے ہیں. وہ کچھ مسئلہ تھا حضرت، وہ آپ سے پوچھنا تھا. فرمائیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری ماں بہنیں اور بہت سے آدمی جو ہے، جو اللہ کے ولی کے جو مزارات ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو ان کی چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا، آپ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت ساری ماں بہنیں کیا ہوتے ہیں، مرد ہو یا چاہے عورت، مزار پہ جایا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ کرنے لگتے ہیں. جی اپنی پیشانی کو ان کے چوکھٹ پہ جا کر رکھ دیا کرتے ہیں. تو لیکن یہ سب بالکل ہی غلط ہے، ناجائز و حرام ہے. اور جہاں تک سجدے کی بات آتی ہے تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. جی کسی جی غیر اللہ کے لیے سجدہ بالکل ہی حرام ہے. اور جی جی سجدہ صرف جی جی ایک ہی جگہ پہ کر سکتے ہیں. جی دوسری بات جی وہ گئے کعبہ شریف. جی ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ. پر بھی صرف سجدہ جو ہے کرنے کا حکم ہے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ ہوتا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں. اچھا، اگر جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو مزار پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سراسر غلط. آپ جائیں تو مزار پر جائیں تو سب سے پہلی بات آپ 4 ہاتھ پیچھے کھڑا رہ جائیں. جی جی ادب کے دائرے میں رہے. جی فاتحہ آتی ہے، فاتحہ پڑھ دے. جی جی درود و سلام پیش کرے. جی بس یہ سب. لیکن ان سے آپ جتنا ہو سکے بچے. جی جی سجدوں سے بچے، جی خرافاتوں سے بچے. اور یہ سب جاہلانہ ایک رواج ہے، ہاں. لوگوں نے اپنے اندر. اچھا، یہ مزار پہ جو آدمی ہمارے بھائی لوگ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں حکم ہے یہ کہ 7 ہاتھ یا 4 ہاتھ ہٹ کر کے دعا مانگی جائے. جی جی. اور اچھا، ہماری ماں بہنیں جو جاتی ہیں وہاں پر مزار پر، یہ تو بالکل ہی ان پر تو کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب اور ہوگا. جی جی مزار پر ایک ہی صورت میں ہم عورتیں جا سکتی، ایک ہی صورت میں. جی وہ جی صورت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ڈاکٹر کے پاس جب ضرورت پڑتی ہے تب جاتے ہیں. جی ضرورت پڑتے تب جاتے ہیں، بلا عذر نہیں جایا کرتے. جی تو جی اسی طریقے سے جب اتنی ضرورت پڑ جائے جی کہ جی نہیں جانا پڑے جی تو آپ جائیں، لیکن ان کے قریب نہ جائے بلکہ دور میں ہی رہے. جو آپ کو کہنا ہے ان سے، آپ ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعا مانگیں، کہیں بولے بس، جی لیکن جی. ان کے قریب نہ جائیں. اچھا حضرت، یہ پوچھنا تھا کہ بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے بھوت پرے جادو ٹونے کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر کے مزار پر اپنے بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کو کھولتے ہیں اور وہاں پر بال بکھیر کر کے اور ہو ہا کی جو ہے یہ نعرے لگاتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے ولیوں تک کو گالیاں بکتے ہیں. کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیا ہے آپ بتلائیں؟ یہ سراسر بالکل غلط ہے، اور جی یہ ان کی بے حیائیہ جی ایک طریقے سے وہ ظاہر کر رہی ہے. جی جی جو کہ عورتوں کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ کرنا. جی اور وہ مزار ایک اللہ کے مقدس ولی کے بارگاہ میں جا کر کے وہ بے حیا کرے، گالی غلوچ کرے، جی جی جو کہ یہ سب کام کرے، تو بتاؤ یہ کہاں تک درست ہے؟ بالکل سراسر غلط ہے یہ. اور جو کرتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں، جو کرتے ہیں جی تو ان سے بچے. اور ان شوہروں، ان بھائی، ان باپوں سے گزارش ہے. اچھا، ذمہ دار ان کا شوہر ہے یا ان کا باپ، یا کون ذمہ دار ہے جو ان کو روکے؟ ذمہ دار ان کے والدین گئے. جی. ذمہ دار اگر ان کی شادی ان کے شوہر گئے، کیونکہ کل انہیں جواب دینا پڑے گا بروز قیامت. جی جی. شوہر کو، بیوی کے لیے. اور وہ پیچھے بٹھال کر کے لے کر کے جاتا ہے گاڑی پہ کہ چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اچھا اچھا. غلط ہے. اگر وہ
اس لیے کہتا ہے علم سیکھو، ہاں علم سیکھو، علم کو جانو، شریعت کا دائرے کو سمجھو۔ اچھا، جو یہ جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ مزارات پر جو عورتیں جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے ان کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ وہ تو جو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، اب وہاں جا کر کے یہ بالوں کو چیخم چاخی کرنا، آہو زاری کرنا، چیخ و پکار، چلم چاٹ اور بہت طرح طرح کے اور گندے گندے بھائی اگر جملے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو تو بھائی نمازیں پڑھو نا، جی جی نمازیں پڑھو نا، جی اللہ کے ولیوں کے نام پر جی روزے رکھو نا، جی جی ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرو نا، جی ان جی کے نام پر قرآن کی ایک سپارہ ہی پڑھو نا، تو یہ سب کام بہتر ہے، نہ کہ ان کی بارگاہ میں جائے ہاں اور ان خرافات کو کرے، گالی گلوچ کرے، ہاں اپنے بالوں کو کھول کر پورا بکھیرے جھومے، ہاں۔ یہ سب سراسر غلط ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ اب اچھا بتائیے عورتوں کو، بتائیے جب عورت ان کو جنات، ان کو بھوت لٹکا ہے عورت کو، اچھا تو اس بھوت کو کیسے پتا؟ ہم گاڑی پر بیٹھیں گے تب وہاں پہنچیں گے، اچھا بھوت کو کیا پتا؟ حضرت، یہ آپ نے بال بہت لمبے لمبے کر رکھے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کے بال دکھلاتا ہوں۔ تو بھائی یہ میں سنت کے لحاظ سے رکھا ہوں، اچھا، کوئی فیشن کے لحاظ سے نہیں رکھا ہوں، سنت کے لحاظ سے، ماشاء اللہ۔ کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ بال کو بڑا رکھنا کان کے نیچے تک۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت اچھی بات ہے، اور میں ایسی ویڈیو بنا رہا تھا، جی میں دیکھتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں، چلیے چلتے ہیں نا پھر۔ السلام علیکم۔